مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور قدرت بھرے نام میں آپ سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر محسن نسیم ہے اور میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ ظفر ٹاؤن سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آئیے میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے حوالہ کھولیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 2 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ امثال 3 باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج میں جس ٹاپک کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس حوالے میں بڑی خاص بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی، بڑے آنر کی بات ہے کہ جو اسرائیل کا خدا ہے، جو ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے، وہ ہماری مدد کرے۔ بنی اسرائیل جب ملک مصر کے اندر غلام تھے، وہ فرعون بادشاہ کے غلام تھے، اور مصری جو ہیں، مصر کے جو لوگ ہیں وہ ان پر بڑا ظلم کرتے، تشدد کرتے، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں یہ خدا کے لوگ تھے۔ بے شک فرعون جو ہے وہ ایک بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بڑا وہ بہادر بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑی فوج تھی، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں یہ خدا کے لوگ تھے، اور خدا نے بنی اسرائیل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خدا نے بڑے بڑے عجیب کام کیے، اور خدا نے ان کی حفاظت بھی کی۔ لکھا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے، خدا نے جو ہے وہ پانی کو خون بنا دیا، سمندر کے 2 حصے کر دیے، اور یہ سب کچھ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ خدا نے کیا۔ اور خدا نے اپنے بڑے زور بازو سے خدا نے ان کی، بنی اسرائیل کی حفاظت کی، خدا نے ان کی رہنمائی کی۔ اور پھر اب سوال یہ ہے کہ کیوں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو خرید لیا ہے، اور اب خدا جو ہے وہ کلیسیا کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو ہے وہ کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے، خدا کلیسیا کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم خدا کی پوری تابعداری کرتے ہیں۔ اور میں آج 3 باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 3 ایسے کام ہیں جو ضروری ہے کہ ہم کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے، کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم یہ تینوں کام جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ان کو جو ہے وہ جگہ دیں اور ہم یہ کام کریں۔ پہلا جو کام ہے، جو حوالہ ہم نے پڑھا تھا امثال کی کتاب میں سے، لکھا ہے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ سارے دل سے خداوند پر توکل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دل سے ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایماندار شخص کی زندگی کے اندر یہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں، ہر بات میں، ہر کام میں وہ خدا ہی پر بھروسہ کریں۔ کبھی کبھی ہم خدا کو یہ کہتے ہیں کہ خداوندا چھوٹا جا کام تو کر دیتے، باقی میں آپ ہی سنبھالاں گا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم خدا کے بغیر کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ جب تک ڈالی جو ہے وہ انگور کے درخت میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے، لیکن اگر اسے درخت سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تو میرے عزیزوں وہ اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی۔ ہمارا خدا جو ہے، اگر ہم
اس میں پیوست رہتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری بھی رہنمائی کرتا ہے، ہماری بھی مدد کرتا ہے، وہ ہماری قوت بنتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے یہ کہا کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو تو میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیرے وسیلہ سے قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ اب ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے پورے دل سے خدا پر بھروسہ کیا۔ خدا نے کہا کہ تو اپنے وطن کو چھوڑ دے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے اندر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ خدا کے کہنے کے مطابق وہ چل پڑا، اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ بے شک آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ جو اس سے کہہ رہا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ ایک حوالے، کبھی کبھی ہم جو ہے وہ انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ بیان کرتی ہے۔ آئیں آپ کھولیں یرمیہ کی کتاب، اور اس میں سے یرمیہ 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، یعنی لعنتی ہے وہ شخص جو خدا کو چھوڑ کر کسی انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں، انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خدا جو ہے وہ کبھی بھی دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ زبور 132 کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اور اگر یرمیہ 17واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ شخص مبارک ہے۔ پورے دل سے جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، خدا بھی اس کی حفاظت اور اس کی رہنمائی کرتا ہے میرے عزیزوں۔ اور اب بائبل کے اندر 3 ایسے شخص ہیں جو خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنائی اور اس کو صوبہ بابل کے اندر نصب کر دیا، اور حکم یہ دے دیا کہ جو کوئی اس مورت کو سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈالا جائے گا۔ دانیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، دانیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، جب بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا تو وہیں پر 3 ایسے شخص ہیں جو انسان سے زیادہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے 16ویں آیت کے اندر، صدرک اور مسک اور ابنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب حالات جو ہیں وہ ان تینوں کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے بے شک ان کی مخالفت تھی، لیکن انہوں نے مخالفت کے اندر بھی خدا پر بھروسہ رکھا، اور یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم اس امر میں تجھے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے، اور انہوں نے کہا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں آگ کی جلتی بھٹی میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمارے لیے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، جیسے اس نے بنی اسرائیل کے لیے کیے، اور خدا نے بنی اسرائیل کو جیسے چھڑایا، جیسے ان کی حفاظت کی، خدا ہماری بھی حفاظت کرتا ہے۔ اب دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے، پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے سارے دل سے خدا پر ہم نے بھروسہ رکھنا ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فہم پر ہم نے تکیہ نہیں کرنا۔
ہم نے اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرنا، یعنی اپنی عقل، اپنی جو ہماری قوت ہے، ہماری عقل ہے، اس پر ہم نے فخر نہیں کرنا، کیونکہ ہم خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نہ اپنی عقل پر فخر کر سکتے ہیں، نہ اپنی سوچ پر، نہ اپنے ذہن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ داؤد یہ بات جانتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے اندر ہے، جو کچھ بھی میں ہوں، آج میں خدا کی طرف سے ہوں، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اور اس لیے داؤد یہ کہتا ہے کہ میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے اس بات پر ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہمارے خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اور اگر خدا کی طرف سے ہے، سب کچھ خدا کا ہے، تو پھر ہم کیسے اپنے آپ پر فخر کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ اگر ہماری سوچ ہے تو یہ بھی خدا نے دی ہے، اس لیے ہم اپنی سوچ پر بھی فخر نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم بڑا فخر کرتے ہیں اپنے روپے پیسے پر، یا اپنا ہم اچھا گھر بنا لیں تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جی میں بڑی محنت کیتی ہے، میں دن رات کام کرتا رہا، میں صبح جانا سا تو میں رات نو لیٹ واپس آتا سا، بڑی محنت کیتی ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں، وہ اپنی تو بات بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس محنت کو کرنے کے لیے اسے تندرستی کی ضرورت ہے، اسے زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے، اور جو صحت ہے وہ بھی یسوع مسیح دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس تندرستی نہ ہو، صحت نہ ہو، تو کیا وہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر زندگی نہیں ہے تو پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر خدا ہمیں زندگی دیتا ہے تو پھر ہی ہم محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کا پھل جو ہے وہ ہمیں خدا دیتا ہے۔ کچھ بھی ہم اپنے آپ سے کر نہیں سکتے۔ پہلے بھی میں نے اس بات کو بیان کیا، یوحنا 15ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ تو بے شک ہم اس سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس پر فخر کریں۔ اگر پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر ہم اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ ہم اپنے آپ پر فخر کس بات کا کریں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہے۔ تو اس لیے پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ خدا ہی پر فخر کرتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر فخر کرنا بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن پالوس رسول نے یہ بیان کیا کہ خدا پر فخر کرنا ہے۔ اگر ہم نے فخر کرنا ہی ہے تو ہم خدا پر فخر کریں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ زندہ ہے، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور اگر ہم نے فخر کرنا ہی ہے تو ہم یسوع مسیح پر فخر کریں، کیونکہ اس کے لہو بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اور اگر ہم نے فخر کرنا ہی ہے تو ہم پاکرو پر فخر کریں، کیونکہ وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہماری مدد، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم اپنے آپ پر فخر نہیں کر سکتے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں اور پھر ہم خاک میں ہی لوٹ جائیں گے۔ خدا ہے جو زندہ خدا ہے، ہم نے اسی پر ہمیشہ فخر کرتے رہنا ہے، اور وہی ہمارا فخر ہے۔ سو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن 3 کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ تھا کہ ہم سارے دل سے خدا پر بھروسہ رکھیں، اور اس کے بعد کہ ہم اپنے آپ پر فخر نہ کریں بلکہ خدا پر فخر کریں۔ اور تیسرا جو کام ہے
وہ یہ ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے اپنے سارے کاموں میں، اپنی سب راہوں میں ہم نے خدا کو پہچاننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ کبھی کبھی ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں خدا کی مرضی بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ سو ہم نے ہمیشہ خدا کی مرضی کو جان کر کام کرنا ہے۔ اپنی سب راہوں میں جو کچھ بھی ہم کریں اس میں خدا کی مرضی ہونی چاہیے۔ خدا کی مرضی ہونی چاہیے۔ ابراہیم نے اگر اس نے چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے ناطے داروں کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، تو اس نے میرے عزیزو اس نے خدا کی مرضی کو اس نے اول درجہ جو ہے وہ دیا۔ یسوع مسیح جس کے ہم پیروکار ہیں اور ہم بڑے فخر سے اپنا نام بتاتے ہیں کہ میں فلانا مسیح، میرا نام محسن مسیح ہے، لیکن میرے عزیزو کیا ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اس نے تو باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے کہا، یسوع مسیح نے کہا، متی 26 باب اور اس کی 39ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری جو ہے وہ مرضی پوری ہو۔ خدا نے یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اول درجہ اپنے باپ کو دیا، اپنے آسمانی باپ کو دیا، تو ہم بھی اس کے پیروکار ہیں۔ ہمارے لیے بھی بڑا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیں۔ اپنی سب راہوں میں ہم اول درجہ جو ہے وہ خدا کو دیں۔ سو 3 کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے سارے دل سے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا بلکہ خدا پر فخر کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی سب راہوں میں اس کو پہچاننا ہے، بے شک وہی ہمارا قادر مطلق خدا ہے۔ سو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔